الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین وليعلم الذین نافقوا وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. صدق اللہ العظیم. اور وہ مصیبت جو تم پر آئی جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور اس لیے کہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی، اور اس لیے کہ پہچان کرا دے ان کی جو منافق ہیں. اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دشمن کو ہٹاؤ. بولے اگر ہم لڑائی ہونی جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے. اور اس دن ظاہری ایمان کی بنسبت کھلے کفر سے زیادہ قریب ہیں. اپنے منہ سے کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے. اللہ کو معلوم ہے جو وہ چھپا رہے ہیں. معزز حاضرین و سامعین، اس سے پہلے جو احد کی ہی بات چل رہی تھی، آج ایک دوسری بات واضح ہو رہی ہے. آپ حضرات نے سنا کہ صحابہ اکرام نے اپنا مقام چھوڑا، جس درے پر حضور نے کھڑا کیا تھا وہ چھوڑ کر میدان میں اتر گئے، اس لیے کہ کامیابی تو مسلمانوں کو ہو گئی ہے. اب سب کے سب خوش ہیں، ہم بھی چلیں گے اور خوشی کا اظہار کریں گے، مال غنیمت دیکھیں گے. تو گویا ظاہر کیا ہو رہا تھا؟ مسلمانوں کا اس میں قصور، معاذ اللہ. اور وہ مسلمان کون؟ صحابہ کرام. کہنے والے کہہ دیتے کہ قصور ہے مسلمانوں کا، کیوں گئے؟ فتح کو شکست میں آپ اپنے حرکت سے کیوں بدل لیے؟ ایک ایسا سوال پیدا ہو سکتا تھا. اس کا جواب یہ آیت دے رہی ہے کہ جو بھی مصیبت آئی آپ پر اس دن، درہ چھوڑے گئے، دونوں فوجیں لڑیں، یہ سب جو تھا وہ آپ کی بات الگ، خدا کی حکمت اس میں پوشیدہ تھی. اس میں خدا کی حکمت پوشیدہ تھی. آپ کو لڑا کر آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا، بلکہ اللہ کا اس میں راز تھا، اللہ کی اس میں حکمت تھی. وہ حکمت کیا تھی کہ یہ بتانا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں سے منافق اور مومن کو چھانٹنا، منافق اور مومن کو ڈیوائیڈ کرنا، الگ کرنا، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ منافق کی پہچانت کرانا. یہ بات یاد رکھیے کہ مومن پہچانا جاتا ہے، کافر بھی پہچانا جاتا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. مگر نہیں پہچانے جانے والا جو ہے وہ منافق ہے، یہ پہچانا نہیں جاتا. یہ بات ہمیں شاید ہر کوئی آپ سے آ کر دل جوئی کی بات کرے، آپ کے تعلق سے یا دین کے تعلق سے یا سنیت کے تعلق سے یا مسلک کے تعلق سے آ کر کتنا بھی وہ آپ سے کلوز کیوں نہ ہو جائے، مگر آپ کو اس کو نہیں پہچانیں گے کہ اس کے اندر نفاق چھپا ہو. جی کیا چھپا ہوا ہے؟
تو کون نہیں سمجھ میں آتا؟ اور آپ اور ہم ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں، مگر 72 وہ لوگ ہیں، ایک کی پہچانت ہو جائے گی، 72 کی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں جان سکیں گے کہ وہ کون ہے، وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، وہ کیا ہے، وہ کس سے تعلق ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے جنگ احد میں شکست میں جو بدل دیا گیا، اس میں کیا کرانا مقصد تھا؟ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی؟ 2 باتیں تھیں۔ ایک بات تو یہ کہ منافق اور مومن کی کو چھانٹنا، اور دوسرا منافق کی پہچان کرنا۔ اور یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، منافق کی پہچانت کرانا اللہ کی سنت ہے۔ اہل سنت و جماعت کے علماء پر کوئی الزام دے تو وہ غلط ہے، کہ فلاں کے بارے میں بولتے ہیں، فلاں کے بارے میں بولتے ہیں، فلاں کے بارے میں بولتے ہیں۔ اگر ان کے بارے میں نہ کہا جائے تو آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ ان پر سے پردہ ہٹاتے رہنا، وقتاً فوقتاً ان کا حیثیت دکھاتے رہنا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور اس کام کو لے کر جو علماء کھڑے ہوئے ہیں ان کا ہمارے اوپر احساس ہے۔ اگر وہ بتانے والے نہ ہوتے تو نہ معلوم ہم کہاں چلے گئے۔ جی مثال کے طور پر آپ لوگوں کو میں کچھ نہ بتاؤں تو کیا معلوم کہ کیا ہو جائے، کیا معلوم کہ کہاں چلے جائے۔ ہمارے شیخ محترم نہ ہوتے تو کیا معلوم کہ ہم کیا ہو جاتے، اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو کیا معلوم کہ کہاں چلے جاتے۔ سب کا ہمارے اوپر کس بات کا احسان؟ جو لوگ نقاب الٹ کر کے اور دین کا، اسلام کا، دینداری کا، عبادتوں کا نقاب الٹ کر کے اس میں ڈال کر، چہرے پہ ڈال کر جو ہم میں گھس کے کام کر رہے ہیں، ان کے نقاب الٹنا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اسی کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے کہ اب کے منافقین کیا ہیں؟ حضور کے حیات ظاہرہ میں بھی منافق تھے، تو ان کی کیا کرائی گئی؟ اب ان کی پہچانت کرانے کے لیے، ان کو الگ کرنے کے لیے تھوڑی شکست بھی اٹھانی پڑی۔ قرآن فرما رہا ہے کہ ان کو چھانٹنا، ان کو پہچانت کرنا، ان کی پہچانت کے لیے آپ کو تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت کرنی پڑی۔ آپ ہمیشہ تکلیف میں نہیں ہیں تو اس میں خدا کی کیا ہے؟ حکمت ہے۔ ریگولر آپ سبق سنیں گے تو سب باتیں کھلیں گی، آپ ڈسکنٹینیو کریں گے تو وہی بات آپ کے ذہن میں رہے گی۔ یہ درہ چھوڑے، جنگ کے میں گھسے، مال غنیمت کو کی فکر میں لگے، جی جس کی وجہ سے شکست جو ہے ہو گئی، یہ آپ سمجھیں گے۔ جی ریگولر سبق سننا چاہیے۔ تو آج کیا سبق آیا؟ وہ جو بھی ہوا اللہ کی اس میں حکمت ہے، اور وہ حکمت 2 وجہ سے ہے۔ ایک منافق اور مومن کی کو چھانٹنا، اور مومن کو پہچاننا نہیں ہے، منافق کی پہچان، اس کی پہچانت کرانا ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا، تاکہ تمہیں مومن کون ہے وہ بتا دیا جائے اور منافق کون ہے وہ بتا دیا جائے۔ وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دشمن کو ہٹاؤ۔ اس سے پہلے بھی غالباً آپ نے سنا ہے، یاد ہوگا کہ جب جنگ کا پانسا پلٹا تو کچھ لوگ بھاگ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، آؤ آؤ۔ کیا بہانہ بنا کر بھاگ رہے تھے کہ حضور معاذ اللہ شہید ہو گئے ہیں، اب حضور کے بغیر ہم کیا کریں گے یہاں رہ کر کے۔ یہ بہانہ بنا کر کیا کر رہے تھے؟ جنگ کے میدان سے بھاگ رہے تھے۔
ایسے میں حضور نے آواز دی میں ہوں سلامت، میں ہوں سلامت، جب میں تمہارے ساتھ میں ہوں سلامت، تو تمہیں ڈر کس بات کا؟ آؤ، یا نہیں تو لڑو، یا جو دشمن حملہ کر رہا ہے اس کے حملے کو روکو، آؤ۔ بلانے پر کیا بولے؟ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، ہم اگر لڑنا جانتے تو ضرور آپ کے ساتھ ہو۔ کیا بولتے؟ اگر ہم کو لڑنا معلوم ہوتا ضرور آپ کے ساتھ ہوتے۔ لو ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اور اس دن ظاہری ایمان کی بنسبت کھلے کفر سے زیادہ قریب ہے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ میں ہیں، اس دن مسلمانوں کے ساتھ میں ہیں، اور بہانہ کیا بنا رہے ہیں؟ لڑنا ہمیں آتا نہیں بھائی، اگر آتا مقابلہ کرنا اگر ہم کو آتا تو ہم ضرور آپ کے ساتھ ہو جاتے، آتا ہی نہیں لڑنا، کیا کریں گے لڑکے آ کر؟ تو دکھانا یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی ہیں اور ان کے دل جو ہیں وہ کافروں کے ساتھ، جی جسم ان کے مسلمانوں کے ساتھ ہے اور دل کافروں کے ساتھ ہے۔ قرآن بیان کر رہا ہے یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، قرآن بولتا ہے کہ وہ جیسے زبان سے کہتے ہیں، جیسے زبان سے وہ کہتے ہیں، ما لیس فی قلوبہم، ان کے دلوں میں وہ بات نہیں، جی واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ علم رکھتا ہے وہ جو کچھ چھپا رہے ہیں، لڑنا نہیں آتا جو بول رہے ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے، ان کے دل کدھر ہیں اللہ کو معلوم ہے، یا کس کے ساتھ کس وجہ سے ہیں اللہ کو معلوم ہے۔ تو یہ رہا اس آیت مبارکہ میں بات سامنے کیا آئی کہ منافقین اس دن بھی سمجھے اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا چاہے، ہمارے دل کی بات ظاہر نہ ہونے پائے، ہم بظاہر ان کے ساتھ رہیں، یہ لوگ ہم کیا سمجھیں؟ اپنا سمجھیں۔ تو یاد رکھیے کسی کے سلام میں کھڑے ہو جانے سے وہ اپنا نہیں ہوتا، درود کی تسبیح ڈھکیلنے سے اپنا نہیں ہوتا، ہماری صفوں میں آ کر عبادت کرنے سے وہ اپنا نہیں ہوتا، حلیہ بشرا بنا لینے سے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں اپنا کو آپ کیسا پہچانیں گے؟ جب حضور کی حیات ظاہرہ میں ایسا وہ لوگ کرتے تھے۔ اس لیے اللہ سے ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے کہ مولا جب تو نے ہمیں ہدایت دی ہے تو غیروں سے بچا، ہمارے ایمان کو سلامت، ہمارے ایمان کو اب یہ ایمان ہمارا سلامت رہے، یہ نہ ہماری عبادت سے ہے، نہ ہماری ریاضت سے ہے، نہ ہمارے مجاہدات سے ہے۔ شیطان اور شیطانی لوگ، نفس اور نفسانی لوگ، وہ کبھی ہم کو یکسوئی میں رکھنا نہیں چاہتے، اس لیے نہ ہماری عبادت، نہ ہماری ریاضت، نہ ہماری تہجد، یہ سب ہونا چاہیے، یہ سب عبادتیں ہیں، اللہ کو راضی کرنے والی چیزیں، مگر اسی سے ہماری نجات ہوگی نہیں، ایک دامن ہونا چاہیے، ایک دامن سے وابستگی ہونا چاہیے، وہی دامن ہے جو ہمیں بچا کے لے جاتا، وہی دامن ہے جو ہمیں بچا کے لے جاتا۔ جی جیسے ہمارا نماز کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہے، ہمارا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہے، ہمارے دلوں کا اور ایمان کا رخ شیخ محترم کی طرف ہونا چاہیے، اسی لیے اس پر محنت ہوتی ہے۔ بیعت کر لیا تو بھی کیا ہوا؟ ہوں میں وہ سلسلے میں ہوں، میں بھلا ہوں، بیعت کر لینے سے بھی منافقت چھپتی، بڑی محنتیں اس پر، بڑی محنتیں ہیں، سمجھے؟
ارے بندگان خدا، یہ ساری محنتیں اگر آخر وقت میں سرکار کا جلوہ نظر آئے اور یہ جان نکلے تو ساری محنتیں کامیاب. اسی کے لیے تڑپتے ہیں، اسی کے لیے تڑپتے ہیں، اسی کے لیے بلکتے ہیں، اسی کے لیے روتے ہیں، اسی کے لیے زندگی گزارتے جی. دنیا میں اگر تم نے ہمیں اپنا بنایا ہے، دنیا میں اگر آپ نے ہمیں اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا جی یہ غلام ہمارا ہے، وہاں بھی ہماری لاج رکھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھیے صحابہ کرام درہ چھوڑے اور گئے، درہ چھوڑے اور گئے، مقام چھوڑے اور میدان میں اتر گئے. یہ اترنے والے کون تھے؟ بھاگنے والے کون تھے؟ پکارنے کا پر جو ہے اس طریقے کا جواب دینے والے کون تھے؟ وہ تو اپنی جگہ، مگر جو چھوڑ کے آئے تھے وہ صحابہ تھے. صحابہ سے غلطی ہو گئی معاذ اللہ. تو اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ یاد رکھنا بزرگوں کی کسی خطا کو پکڑ کے نہیں بیٹھنا چاہیے. اگر آپ کو نظر بھی آ جائے تو اس خطا کو پکڑ کے نہیں رکھنا چاہیے. اس خطا میں بھی اللہ کا راز ہے، اللہ کا اس میں اللہ کی حکمت ہے. تو بزرگوں کی خطاؤں کو درگزر نہیں، آپ پکڑے تو نہ درگزر کرنا، درگزر کی بات نہیں، خطا پر نظر بھی نہیں جانا، خطا پہ نظر بھی جانا. جس کو ہم کیا کہیں، آپ کیا کہیں، مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر پیر کی کوئی خطا مرید دیکھ بھی لے، اپنے بزرگ کی کوئی خطا مرید دیکھ بھی لے، وہ وٹنس ہو جائے، آئی وٹنس ہو جائے، تب بھی اس کا واویلا کرنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ میری نیکی سے ان کا گناہ بڑھ کر ہے، میں برا ہوں وہ بھلے ہیں، ان سے ایسا ہو رہا ہے تو اللہ کی کیا مرضی، کیا مانی جی. اور بزرگوں کی باتوں کو لینا اور چلنا، ان کی باتوں کو، غلطیوں کو اچھالنے سے ایمان کمزور پڑ جاتا. جب یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ جی. اور وہ مصیبت جو تم پر آئی جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں، فَبِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے تھی. کیا بات ہے یہاں؟ کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دیکھیے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، ہم جنرل ہیں، ہم سے کچھ ہو جاتا ہے جی. تو وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ نہیں تو نفس کی شرارت سے اور نہیں تو شیطان کے فریب سے جی. نہیں تو نفس کی شرارت سے، نہیں تو شیطان کے فریب سے. اس سے ہم سے کیا ہو جاتی ہے؟ خطائیں. اگر خطا گناہ الگ چیز ہے، گناہ اس سے کنٹرول ہوتا ہے، خطا الگ چیز ہے، گناہ الگ چیز ہے جی. یہ خطائیں اگر بڑوں سے، اللہ کے محبوب بندوں سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے، جیسے کہ اب صحابہ کی بات آئی، جنگ احد کی بات آئی، اب یہ خطا اگر ہوئی تو فبِإِذْنِ اللہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ ان کی جو خطا ہے وہ نفس کی شرارت سے بھی نہیں اور شیطان کے ورغلانے سے بھی نہیں، ان سے جو خطا ہو گئی وہ اللہ کی مرضی سے ہو گئی. نہیں سمجھ تو خطاؤں میں فرق ہے جی. ہماری خطا قابل گرفت، ان کی خطائیں مرضی مولا، حکمت خداوندی. کتنا پیارا ادب قرآن سکھا رہا ہے.
اگر اس ادب کے دائرے میں ہم نہیں ہوتے تو بے ادب جن کے پاس دائرہ نہیں ہے ادب کا، وہی لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی اولیاء سے گناہ ہو گئے، صحابہ سے معاذ اللہ گناہ ہو گئے، بڑھتے بڑھتے ہو گئے حضرت آدم سے چھو گئے، ہمارا کیا ہے؟ کہہ دیتے نا بھائی معاذ اللہ سے بڑھ۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ دائرہ ادب نہیں، ادب کے دائرے سے باہر، جب باہر ہو جاتے تو بے ادبی کی بات ہے، ادب کے دائرے میں رہتے ہیں، حدود میں رہتے ہیں تو بے ادبی کا سوال پیدا۔ اب جتنے بھی آپ کو فرقہائے باطلہ ملیں گے وہ سب ادب کے دائرے سے باہر، ایسے لوگوں کے بارے میں کہنے والے نے عام بات کہی، سمجھے، باپ کو باپ نہیں بولنے والا چچا کو چچا کب بولے، نبی کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والے، اولیاء کی بارگاہ میں، صحابہ کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والے ہم کو کب چھوڑیں؟ ادب کے کیا میں رہنا چاہیے؟ دائرے حدود میں رہنا چاہیے، باپ کو باپ، ماں کو ماں، چچا کو چچا، بڑے بھائی کو بڑا بھائی، استاد کو استاد، پیر کو پیر، بزرگ کو بزرگ۔ جی یہ تمیز ہے نہیں؟ اگر یہ تمیز نہیں ہے تو اس کو کیا بولیں گے آپ؟ بے ادب تو بڑا شریف لفظ ہے، کیا بولیں گے؟ بدتمیز۔ ایسے بدتمیزوں سے ہمارا کیا تعلق؟ اگر آپ سے کوئی الجھے کسی بات میں تو آپ اگر اس کا جواب دے سکتے ہیں تو جواب دیجئے، ورنہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہ سب بدتمیزاں سے ہمارا کام، چلو بدتمیز۔ جی دنیا بدتمیز کب کہتی ہے؟ جب تمیز چھوڑ دیتے، مگر ہمارے پاس بدتمیزی کیا ہے؟ بزرگوں کی شان میں، اولیاء کی شان میں، نبی کی شان میں گستاخی کرنا بدتمیزی ہے۔ ایسے بدتمیزوں کو جب اپنی مجلس میں نہیں جماتے تو اللہ اپنی بارگاہ میں کیسے قبول کرے؟ جی بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی، یاد رکھیے میں نے ابھی کہا کہ ہماری جو خطائیں ہم سے ہو جاتی ہیں وہ نفس کی شرارت اور شیطان کے وسوسے سے۔ یاد رکھیے وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ ولیعلم المؤمنین، مصائب و آلام جو آتے ہیں، پریشانیاں اور مصیبتیں جو آتی ہیں، اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ پریشانیاں صحابہ کے لیے آئیں احد کے میدان کے اعتبار سے، سمجھے، احد کے واقعے کے اعتبار سے فتح کا شکست میں بدل جانا کیا ہے؟ یہ وہ تو حکمت نہیں، اب یہ کیا حقیقت؟ جی مصیبت، پریشانی۔ تو یاد رکھیے وہ پریشانی اور تکلیف جو آئی وہ غیروں کو نہیں آئی، کسی آئی؟ صحابہ کو آئی ہے۔ تو صحابہ اہل ایمان، صحابہ اہل ایمان، تو اہل ایمان کا واقعہ بیان کر کے قیامت تک کے لیے پیغام دیا گیا کہ دیکھو مصیبت جب بھی آتی ہے وہ خدا کے پیاروں پر ہی آتی ہے۔ جی مصیبتیں کس پر آتی ہیں؟ اللہ کے پیاروں پر آتی ہیں۔ گناہ گاروں پر مصیبت عذاب بن کر آتا ہے، اللہ والوں پر مصیبت رحمت بن کر آتا ہے۔ جی اب اس کو ٹٹلنے کا میزان ہمارے پاس، ترازو ہمارے پاس۔ اگر ہم کو اپنے گناہ یاد آ گئے، ہم نے جو کیا ہے وہ سب ہمارے سامنے آ گیا، سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا عذاب ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، اچانک کچھ آ رہا ہے، ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، اللہ اچانک کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ پریشانی اپنے ظاہر میں پریشانی ہے، اندر میں خدا کی رحمت ہے۔ جب پریشانی میں مبتلا ہو کر بندہ کونے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، مولا یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے زندگی میں، یہ مصیبت ہے مولا، آنکھوں سے دو آنسو کے خطرے گر جاتے ہیں، تو مصیبت کی وجہ سے رویا، مگر اللہ نے اس کے رونے کی لاج رکھ کر اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔
نہیں سمجھنا. مصائب و آلام کن پر آتے ہیں؟ اللہ کے پیاروں پر آتے ہیں. کافروں پر مصائب آتے ہیں تو اللہ کے پیارے نہیں ہیں، ان کے لیے عذاب ہے. منافقین پر عذاب ہے. گناہ گاروں پر آتے ہیں تو ان پر اللہ کا عتاب ہے. یہ یاد رکھنا عذاب ہے، یہ یاد کرنا عتاب ہے، یہ یاد کرنا ثواب ہے. عذاب اور عتاب الگ الگ ہے. عذاب میں سزا، عتاب میں غصہ. سمجھے؟ شاگرد نے استاد کی نافرمانی کی، بیٹے نے ماں باپ کی نافرمانی کی. سمجھے؟ اب باپ کہتا ہے بات کرنا، من سے کیا بات کرتا جا، ماں سے غلطی کر دیا، گستاخی کوئی بات ایسی حرکت ہو گئی، نافرمانی کر دیا. جب وہ بڑا بات کر نہیں میں نہیں جا تیرے باپ کو آنکھ دکھایا، میں تجھے کہتا جا. تو یہ چہرہ بدل لینا، ناراضگی کا اظہار کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ عتاب. سمجھے؟ پتھروں کی بارش برسانا، آگ کی بارش برسا دینا، یہ اللہ کا. اور احد کے میدان میں ہو یا کسی بھی میدان میں ہو، پریشانیاں تھوڑی بھیج دینا، یہ ثواب ہے، یہ کرم ہے، یہ عنایت ہے. تو فرمایا قرآن کریم نے وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ ولیعلم المؤمنین. اور وہ مصیبت جو تم پر آئی جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں، وہ اللہ کے حکم سے تھی، اس لیے کہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی، اور اس لیے کہ پہچان کرا دے منافق. جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا، سمجھے، مومن بھی ظاہر ہے، کافر بھی ظاہر ہے، چھپا ہوا ہے تو منافق. اور منافق کو پہچاننا یہ آپ کے بس کی بات نہیں، جنرل کے بس کی بات نہیں ہے، یہ عالم کے بس کی بھی بات نہیں ہے. اس واسطے اپنے کو عبادت کر لینا اپنا فرض ہے، ریاضت کر لینا اپنا معاملہ ہے. سمجھے؟ مگر منافقین سے بچ کے رہنے کے لیے ایک دامن کی ضرورت ہے، اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت ہے. وہی تعلیم اہل سنت و جماعت میں دی جاتی ہے. سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی، مصائب و آلام کس پر آتے ہیں؟ دوست. کس پر آتے ہیں؟ دوست پر. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات بتائی. یہ مصائب آئے اللہ کے دوستوں پر، یہ مصیبتیں جو اٹھانے والے ہیں وہ اللہ والے ہیں. سمجھے؟ ان کو مصیبتیں دے کر دشمن کی، منافق کی پہچانت کرائی جاتی. بظاہر دشمن منافق بڑے مزے میں، وہ یہ سوچتا ہے کہ ادھر سے بھی لڈو ادھر سے بھی لڈو، ادھر کا ہو کر ادھر کا لڈو، ادھر کا ہو کر ادھر کا لڈو، دونوں ہاتھوں سے لڈو لے رہے ہیں. اور ایک حق پرست کہتا ہے کیا مزے میں، کیا مزے میں. آپ تکلیف میں ہیں، آپ پریشانی میں ہیں. جب ایسا ماحول ہوتا ہے تو قرآن بتا رہا ہے کہ یاد رکھنا مصائب جو آتے ہیں دوستوں پر ہی آتے ہیں. اب دونوں ہاتھوں سے جو توڑ کر کھانے کا ہے، یہ ان کی راحت نہیں، ان پر اللہ کا عذاب. اور قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ خدا کا عذاب دولت بن کر آیا، خدا کا عذاب وزارت بن کر آیا، خدا کا عذاب محل سرائے بن کر کے آیا، خدا کا عذاب سمجھے نمرود کے لیے مچھر کی شکل میں آیا. یہ اللہ کا عذاب. اور امتحان اور مصائب جی آئے تو کیسے آئے؟ حضرت ایوب علیہ السلام جی. اب یہ نہیں کہہ سکتے آپ اور ہم کہ
حضرت ایوب علیہ السلام پر بھی اللہ کا عذاب ہے، معاذ اللہ، سچ بات ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہوں یا بی بی آسیہ ہوں یا اور صحابہ کرام ہوں، ان سب پر جو ہے اللہ کے طرف سے کیا آیا؟ مصائب آئے۔ آج بھی ان آیت کی روشنی میں یہ آیتیں قیامت تک آنے والوں کے لیے پیغام ہیں۔ یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ تم پریشان نہ ہو، ایمان والے ہو بس۔ اور یاد رکھیے ہماری ایک ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ایک ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری اپنے ایمان کو سلامت رکھنا۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ایمان کو بچائے رکھنا، چاہے مصیبتیں آ جائیں، راحتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، سہولتیں آ جائیں، کیا بچا کے رکھنا؟ ایمان کو بچا کے رکھنا۔ تو ایمان کو جب بچا کے رکھیں گے، ایمان کو جب سلامت رکھیں گے تو مصیبت بھی ہمارے لیے راحت، وہ پریشانی بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ ایمان نہیں ہے، سہولتیں ہیں، ایمان سالم نہیں ہے، ایمان سلامت نہیں ہے، ایمان ڈگمگا رہا ہے، اس کے لیے دنیا کی نعمتیں بھی کیا ہیں؟ وہ عذاب۔ بات سمجھنا، زبان سے کبھی نہیں نکالنا چاہیے کہ مسلمانوں پر یہ تکلیف کیوں ہے، مسلمانوں کے لیے حکومت، مسلمانوں کی حکومتیں کیا کر رہی ہیں، وہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ سب بولنے کی باتیں بھی نہیں ہیں، سوچنے کی باتیں بھی نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی، یاد رکھیے پھر یہاں منافقین کی پہچان کرائی جائے۔ جہاد کے موقع پر پیٹ پھیر کے بھاگنا یہ منافقین کی علامت ہے۔ جی، منافق کی علامت کیا ہے؟ جہاد کے موقع پر، ہاں، اب جہاد بالسیف، جہاد بالقلم، جہاد بالنفس، اس کی قسمیں۔ حق بات بولنا ہے آپ کو، اسٹیج ملا ہے آپ کو، ممبر ملا ہے آپ کو، حق بات بولنا ہے آپ کو۔ لوگ ناراض ہو جائیں گے، میرے روزی روٹی کا مسئلہ ہے، تو یہ کیا مطلب ہوا اس کا؟ پیٹ پھر کے بعد اپنا مفاد دیکھنا، اپنی منفعت دیکھنا ہوا، حق کو پیش کرنا نہیں۔ ایسے موقع پر حق پیش کرنے والے کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ میں تو بھوکا نہیں مروں گا، میں تو بھوکا نہیں مروں گا، میری روٹی طے ہے، میرا رزق طے ہے، میری نسبتیں بدل سکتی ہیں، سمجھے، اور میرا مسبب بدلتا ہے، میرا سبب جو ہے نہیں بدلتا۔ پریشان ہونا بندے ہر طرح اللہ کافی ہے، سبب فانی ہے، مسبب ہر دم و ہر آن باقی ہے۔ مسبب میرا نہیں بدلتا، اس سے فنا نہیں ہے۔ جی، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ایمان کو بچانا۔ منافق کون ہے؟ جو پیٹ پھر کے چلا جاتا، سلام ہے تو بھگ گئے، درود ہے تو بھگ گئے، میلاد کی محفل ہے تو بھگ گیا، یہ بھی بھگتے ہیں۔ نہ صبح کی نماز کو اٹھنا ہے، جن کے صدقے میں نماز نہیں ہے ان کی شان سننے کے لیے تجھے نہیں، تیری نماز کی کمال یہ ہے، جہاد یہ ہے کہ ذکر رسول بھی سن، تعظیم رسول بھی کر، اور صبح اٹھ کر کے برابر فجر کی نماز بھی ادا کر۔ یہ ہے کمال۔ رات میں سو جا بھی، آخر وقت میں اٹھ کے تہجد بھی پڑھ، جی چرانا کیا ہے تو معلوم ہوا۔ اور یاد رکھو، منافق جھوٹے بہانے کرتے، منافقین کی پہچان کیا ہے؟ وہ جھوٹے بہانے، سمجھے؟ انہوں نے کیا کیا؟ جھوٹا بہانہ کیا نہیں، کس بات پر؟ لڑنا ہمیں آتا نہیں، اگر آتا تو ہم تمہارے آپ کے ساتھ ہو جاتے۔ جی، جھوٹا بہانہ بنائے نا،
تو اس واقعے کو لے کر قرآن بتاتا ہے قیامت تک ہر ان کی اولاد کا یہی کام ہے کہ وہ جھوٹے بہانے میں جیسے پوری نماز پڑھا، پورے بیان میں رہا، سب کچھ رہا، سلام کے موقع پر کیا سلام پڑھتے نہیں کیا تمہیں کیسے نہیں بھی ہمیں کیا سلام پڑھتے نہیں کیا پڑھتے ہیں ذرا ارجنٹ کام تو کیا بنایا کسی کو میں چھوڑ کر آیا ہوں اس سے ملنے جانا کیا بنایا یہ بہانہ بازی کس کا کام ہے منافق کا بات سمجھ میں آ گئی یاد رکھیے بہت پیاری بات یہاں آ رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یومئذ اقرب منہم للایمان یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم ظاہری ایمان کے بنسبت کھلے کفر سے زیادہ قریب یعنی جب احد کے میدان میں انہیں پکارا گیا تو انہوں نے کیا کہا میں لڑنا آتا نہیں جب نہیں آتا تھا آئے کیوں میدان جنگ میں آ بھی گئے موقع پا کر بھاگ بھی گئے بلانے پر ہمیں لڑنا نہیں آتا کا بہانہ بھی کرنے لگے تو قرآن فرماتا ہے اس وقت ان کی پوزیشن جو تھی وہ یہ تھی کہ جسمانی طور پر وہ اہل ایمان کے ساتھ تھے اور قلبی طور پر وہ کفار جی پھر یہاں ایک بات یاد رکھیے ایمان کے سمجھے دو الگ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب زبان سے اقرار کرنا اور ان میں وہ سب سے اہم کیا ہے ہر چیز زبان سے دیکھی جاتی ہے مگر ایمان دل کے اعتبار سے سمجھے تو کفار منافقین کیا تھے ظاہر میں مسلمان اہل ایمان کے ساتھ تھے اور اندر سے کفار کے ساتھ تھے جس کو قرآن فرماتا ہے منہم اقرب منہم للایمان یقولون بافواہہم ما لیس فی ان کے دل میں جو وہ جیسا بولتے ہیں ویسا ان کے دلوں میں نہیں دو رخی پن ان کے اندر ہے فرمایا یاد رکھیے قربت کیا ہے قربت کیا بولے قریبی تو قریبی کیا ہے ایک جسمانی قرب ہے اور ایک روحانی قرب کیا ہے ایک جسمانی قرب ہے اور ایک روحانی تو آپ سماعت فرما رہے تھے کہ ایک جسمانی قرب اور ایک روحانی قرب اور وہ روحانی قرب جو ہے وہ جسمانی قرب سے قریب تر ہے ایک آدمی جسم سے دور ہو سکتا ہے مگر روحانی طور پر قریب ہے ایک آدمی جسم سے قریب ہے روحانی طور پر دور ہے تو بیکار ہے تو قرآن فرما رہا ہے منافقین جو ہے وہ مسلمانوں کے قریب تھے مدینے میں رہتے تھے قریب تھے مگر اندر سے بہت دور تھے حالانکہ مدینے میں تھے اس کی مثال مفسرین فرماتے ہیں ابو جہل مکے میں تھا چاہیں یہ بات اگر ہضم ہو جائے تو رکھ لینا نہیں ہے تو مجھے دے دینا چاہیں سمجھے مکے کے جنت معلا میں دفن ہو جائے چاہے مکے کے جنت معلا میں دفن ہو جائے تو وہ قریب نہیں ہے اگر بنگلور کے کسی قبرستان میں دفن ہوا اور روح نبی سے لگی ہے تو یہ ایک ہمارے کسی بازار کے ایک عاشق محمود علی صاحب ربانی مظہر بانی صاحب کے مرید یہ مکے میں جا کر ہسپتال میں مرے تو کون سا بڑا کام کر دیا وہ تو مسجد نبوی میں فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ان کا انتقال ہوا اور جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا
تو مکے میں دفن ہو گئے، مدینے میں دفن ہو گئے، نہیں تو یہ تو ہم اور آپ کیا فیصلہ کر سکیں گے؟ حضور کی حیات ظاہرہ میں صحابہ کے ساتھ رہنے والوں کے تعلق سے قرآن نے یہ کہہ دیا کہ منافق جو ہے وہ قریب جسمانی قربت کے باوجود وہ روحانی طور پر جو دور ہے اس کی قربت کا اعتبار نہیں ہے۔ ابو جہل قریب تھا مگر روحانی اعتبار سے دور تھا۔ ویسے کرنی مقام قرن پر تھے، حضور کے قریب جسمانی طور پر نہیں آئے تھے مگر روحانی طور پر اتنے قریب تھے کہ آپ نے وصیت فرمائی حضرت عمر اور حضرت علی سے کہ میرا جبہ لے جاؤ اور ان کو دے کر میری امت کے حق میں سے دعا کرو۔ جی بار بار آ رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں، پھر سے بار بار پیر کی صحبت میں رہنا ضروری ہے، مگر کیسی صحبت؟ جو جسم روحانی ہو، جسمانی کبھی آئے ملاقات کر لیے، سمجھے۔ اس کی مثال میں آپ سے کروں، ہمیشہ وہ کیا موبائل چارج کو رکھ دیے تھے، ہمیشہ موبائل کو چارج میں رکھ دیے تو کیا ہو جاتی بیٹری؟ ہاں کیا ہوتی ہے؟ بلاسٹ ہو جاتی، سمجھے۔ ایسے ہی بیٹری چارج کرنے چلے جانا، شیخ کی تفسیر میں آ گئے دیکھ لیے، جمعہ میں آ گئے دیکھ لیے، سرکار میں آپ کے پیچھے پیچھے رہتا ہوں بولے تو سمجھے وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ قربت نہیں ہے۔ بڑی پیارے انداز سے بزرگوں نے فرمایا کہ یاد رکھو، لقامت چاہو رضا چاہو، کیا ہے؟ لقامت چاہو بلکہ رضا چاہو، میں جہاں بھی رہوں آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، میں جہاں بھی رہوں آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ آپ کے قریب اگر ہوں تب بھی آپ راضی رہیں، اگر آپ کے قریب رہ کر آپ مجھ سے ناراض ہو گئے تو اس سے بڑی قیامت میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ بات سمجھ میں نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھیے صوفیاء کرام نے بڑی پیاری بات یہاں بیان کی ہے، یہ دنیا میدان احد، یہ دنیا میدان احد، اس دنیا میں 3 قسم کے لوگ، ایک سمجھے رحمانی، ایک شیطانی اور ایک نفسانی، یہ 3 قسم کے لوگ اس دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ فرماتے ہیں جو رحمانی ہیں وہ مومن، جو شیطانی ہیں وہ کافر، جو نفسانی ہیں وہ منافق۔ نفس کے جو تابع ہوا وہ کیا ہے؟ منافق۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تڑپ جاتے ہیں، ایک مرتبہ گھر میں گئے، بیوی بچوں سے بات کرنے لگے، سمجھے نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تڑپ جاتے ہیں، بیوی بچوں سے ہنسی مذاق میں رہ گئے، ایک دم آپ کے دل میں بات آئی، کیا میں حضور کے دربار میں رہتے تو ہمارا حال کچھ ہوتا ہے، جب گھر کو آتے ہیں تو حال بدل جاتا ہے۔ عمر منافق ہو گیا، عمر منافق ہو گیا، عمر منافق ہو گیا، چیختے ہوئے چلاتے ہوئے گھر سے نکلے۔ آپ نے جو کہا وہ میں نقل کر رہا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر میں لے، کیا ہو گیا عمر، کیا بات ہے؟ کہا صدیق عمر منافق ہو، کیا بات ہے، کیوں؟ حضور کے دربار میں جب ہم رہتے ہیں تو حالت الگ رہتی ہے، گھر میں آتے ہیں تو حالت اگر بدل جاتی ہے۔ تو صدیق اکبر نے کہا میرا بھی یہی حال ہے، میرا بھی یہی حال ہے۔ اب دونوں دربار رسول میں پہنچے، تڑپ کر کہنے لگے، حضور نے فرمایا کیا ہوا، کیا ہو گیا؟ یا رسول اللہ آپ کے دربار میں رہتے ہیں تو الگ کیفیت ہوتی ہے، گھر میں جاتے ہیں تو الگ کیفیت ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا میرا بھی یہی حال ہے، میرا بھی یہی حال ہے۔ یاد رکھو، گھر میں جا کر اپنے بیوی بچوں سے دل بہلانا چاہیے۔ اگر تم میرے پاس جیسا بیٹھتے ہو ویسا باہر رہو گے تو فرشتے راستے میں تم سے مصافحہ کریں گے۔ تو نفاق کا مطلب یہاں کیا بات تھی؟ نفاق کا ڈر، نفس کے غلبہ کہیں نہ ہو جائے۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ رحمانی لوگ کون ہیں؟ اہل ایمان۔ شیطانی لوگ کون ہیں؟ اور نفسانی لوگ کون ہیں؟ منافق ہیں۔ اس پر فرماتے ہیں یہ منافق
در پردہ نفس امارہ کے تابع ہوتے ہیں۔ منافق کس کے تابع ہیں؟ نفس امارہ کے تابع ہیں۔ جب نفس امارہ کے تابع ہو جاتے ہیں تو نفس انہیں برباد کر دیتا ہے۔ اور بڑی پیاری بات مفسر صوفیاء کرام نے فرمائی، بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ دیکھو مومن کی ایک زبان ہوتی ہے، کافر کی ایک بات ہوتی ہے کہ وہ نہیں مانتا تو نہیں مانتا، مگر منافق دو منہ کا سانپ، منافق دو منہ کا سانپ ہے، اس کے منہ میں بھی زہر ہے، اس کے دم میں بھی زہر ہے، اس کے منہ میں بھی زہر ہے اور تو کیسا ڈرتے